محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج کیا اور 4 مرتبہ عمرہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ حج کرنے کے ساتھ اپنی امت کو بار بار حج کرنے کی تلقین کی، بلکہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم بار بار حج عمرہ کیا کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا فائدہ بھی بیان فرمایا کہ جو بار بار حج اور عمرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک تو غربت کو ختم فرما دیتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں کے اندر حج کا اعلان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم اعلان کرنا، آواز لگانا یہ آپ کا کام ہے، اور آپ کی آواز کو پوری انسانیت تک پہنچانا یہ آپ کے رب کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اسی پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ وہ پتھر زمین سے اونچا ہوا، اتنا اونچا ہوا کہ جبل ابی قبیس سے اونچا چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر لوگوں کے اندر اعلان کیا، یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، اے لوگو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، اللہ نے آواز پہنچائی، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ارواح ماں کے رحم کے اندر تھی یا والد کی پشتوں میں تھی، عالم ارواح کے اندر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان تک ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچایا۔ بعض ارواح نے 1 مرتبہ لبیک کہا، کسی نے 5 مرتبہ لبیک کہا، کسی نے 10 مرتبہ لبیک کہا۔ جن ارواح نے 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 50 مرتبہ لبیک کہا، وہ اتنی مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر چکی ہے یا کرے گی۔ اور بعض ارواح ایسی تھی، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا تو انہوں نے زبان سے بار بار کہنا شروع کر دیا، لبیک لبیک لبیک، گوئے کہ محبت کے اندر آ کر اللہ کے سامنے کہا، جی اللہ ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جب وہ دنیا میں آئیں گے یا آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اعلان کریں، یاتوک علی کل رجال، لوگ بیت اللہ کے پاس پاؤں کے ذریعے پیدل چل کر آئیں گے۔ اور پھر دنیا نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ مختلف علاقوں سے دور دراز کا سفر کر کے بیت اللہ کے پاس پیدل پہنچے، اور ایسی مثالیں حج بیت اللہ کی رقم کی ہے کہ انسان ان کو پڑھ کے اور سن کے حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیت اللہ کے پاس موجود تھے۔ ایک شخص یمن سے چلا
اور یمن سے پیدل روانہ ہوا، اس نے اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور بیت اللہ کے پاس اس لیے آیا کہ والدہ کو حج کروانا تھا۔ یمن سے لے کر مکہ مکرمہ تک پیدل پہنچا، اس نے اپنی والدہ کو بیت اللہ کا طواف کروایا، صفا مروہ کی سعی اپنی والدہ کو کندھوں پہ بٹھا کے کروائی۔ جب وہ طواف اور سعی سے فارغ ہوا، والدہ کو کندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا، تو اس نے بیت اللہ کے قریب کھڑے ہو کر شعر پڑھا۔ شعر کے اندر کہا کہ میں اپنی والدہ کے لیے سب سے کمزور سواری ہوں، اور سواریوں کو تھکایا جا سکتا ہے، لیکن میں اپنی والدہ کے لیے ہرگز تھک نہیں سکتا۔ میں اپنی والدہ کے لیے تمام تر مشقتیں اٹھاؤں گا۔ جب یہ بندہ اپنی والدہ کو کندھوں پہ بٹھا کے بیت اللہ کا طواف کروا رہا ہوگا تو عرش بھی اس وقت جھوم رہا ہوگا کہ اس نے اپنی والدہ کے ساتھ کتنی محبت کا معاملہ کیا۔ حتیٰ کہ جب تمام امور سے فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں عرض کیا، عبداللہ میں یمن سے چلا، پیدل سفر کیا، والدہ کو کندھوں پہ بٹھایا، حتیٰ کہ میں نے بوڑھی ماں کو بیت اللہ کا طواف کروا دیا، صفا مروہ کی سعی کروا دی۔ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ احسان کا بدلہ چکا دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، او خدا کے بندے، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت تیری ماں نے جو مشقتیں اٹھائی ہے، اور تیری ماں نے ایک مرتبہ تکلیف کی وجہ سے آہ کہا تھا، ابھی تک تو نے اس ایک آہ کا حق ادا نہیں کیا۔ یوں سمجھ لے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے فرمایا یَأْتُوکَ عَلَىٰ كُلِّ رِجَالٍ کہ لوگ پیدل آئیں گے، تو اللہ نے سب سے پہلے غریبوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جن کے پاس دولت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، وہ تو سواریوں کے اوپر چلے جاتے ہیں، اور جن کے پاس مال پیسہ نہیں ہوتا، غریب ہوتی ہے، مسکین ہوتی ہے، وہ پیدل اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، حج بیت اللہ کی سعادت کا حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس واقعے کو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج کے اندر بھی نقل فرمایا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے باہر نکلا، گرمی کا موسم تھا، عین دوپہر کا وقت تھا، حتیٰ کہ اتنی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی کہ پرندے اپنے گھونسلوں کے اندر پناہ لینے پہ مجبور ہو چکے تھے۔ میں نے ریگستانی علاقے کے اندر ایک نوجوان کو دیکھا جو زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا۔ میں اس کے قریب ہوا، اس کا پورا جسم سرخ ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس نے علاقے کا نام بتلایا کہ فلاں علاقے سے آ رہا ہوں، اور مجھے سفر کرتے ہوئے تقریباً 3 مہینے ہو چکے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ بیت اللہ تک میں پہنچ جاؤں گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس نوجوان سے کہا کہ دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، پرندے گھونسلوں کے اندر پناہ لینے پہ مجبور ہو چکے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، آرام کر کے چلے جانا۔ اس نوجوان نے کہا، مالک لوگ سواریوں کے اوپر سوار ہو کر بیت اللہ تک پہنچیں گے، میرے پاس تو سواری کا انتظام نہیں ہے، میں نے زمین کے اوپر گھسٹ گھسٹ کر بیت اللہ تک پہنچنا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس نوجوان کو کہا کہ آپ آرام کر لیں، سواری کا انتظام میں کر دوں گا۔ نوجوان کہنے لگا، مالک آپ مجھے ایک بات بتلائیں، اگر کوئی نافرمان غلام اپنے آقا کو منانے کے لیے جائے تو سواری کے اوپر سوار ہو کے شان و شوکت سے جانا اچھا لگتا ہے، یا زمین کے اوپر گھسٹ گھسٹ کے پیدل جانا اچھا لگتا ہے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے مجھے لاجواب کر دیا۔ میں نے اس نوجوان کو اور بھی بہت ساری آفر کی، لیکن نوجوان تیار نہ ہوا، حتیٰ کہ اس نوجوان نے عین دوپہر کے وقت سلام کیا
اور سلام کرنے کے بعد زمین پہ گھسٹنا شروع کر دیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نوجوان کی حالت کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، حتیٰ کہ وہ زمین پہ گھسٹتا جا رہا تھا، میں اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کرتا، پھر آنسو بہہ پڑتے، حتیٰ کہ ریت کے ٹیلوں کے درمیان وہ نوجوان نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی سال حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں بیت اللہ کے پاس پہنچا، وہاں سے جب حج کے ایام شروع ہوئے میں احرام باندھ کے مینا چلا گیا، وہاں سے پھر 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں گیا، وہاں سے پھر رات مزدلفہ میں گزاری، مزدلفہ سے پھر مینا کے اندر آیا۔ جب میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر نفرت کا اظہار کیا تو میں نے ارادہ کیا کہ قربانی کر لیتا ہوں تاکہ اس واجب کو ادا کر سکوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو ہی کنکریاں مار کے فارغ ہوا تو میں نے مینا کے میدان کے اندر ایک بہت بڑا ہجوم دیکھا، مجمع دیکھا۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہاں پر کیوں جمع ہو؟ قربانی کا وقت ہے، جا کے قربانی کرو، جمرات آپ جا کے شیطان کو کنکریاں مارو، اپنے واجبات کو ادا کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک نوجوان ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، ہم اس کی دعا کو سننے کے لیے بے تاب اور بے قرار کھڑے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے لوگوں کے درمیان سے راستہ بنایا، جب میں آگے پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا، وہی نوجوان جس کو میں نے تقریباً 6 مہینے پہلے اپنے علاقے کے اندر زمین پہ گھسٹتے ہوئے دیکھا تھا، وہ مینا کے میدان میں آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے عجیب اس کی آہوزاری تھی، عجیب اس کی مناجات تھی، عجیب دعا تھی۔ وہ اللہ کے سامنے فریاد کر رہا تھا، اللہ آپ کو منانے کے لیے کوئی کسی ملک سے چل کے آیا، کوئی کسی جگہ سے چل کے آیا، اللہ کوئی اونٹ کے اوپر سوار ہو کے آیا، کوئی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے آیا، کوئی خچر گدھے کے اوپر سوار ہو کے آیا، اللہ کوئی پاؤں کے بل چل کے آیا، اللہ تو مجھے اس وقت دیکھ رہا تھا، میرے پاس سواری نہیں تھی، اللہ میں زمین پہ گھسٹتے گھسٹتے تیرے گھر بیت اللہ تک پہنچ گیا۔ اللہ پھر آپ نے وہ منظر بھی دیکھا، لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، پہلے چند چکروں کے اندر اکڑ اکڑ کے چل رہے تھے، اللہ میں تو چل بھی نہیں سکتا تھا، اللہ میں نے گھسٹ گھسٹ کر بیت اللہ کا طواف کر لیا۔ اللہ پھر آپ نے وہ منظر بھی دیکھا، لوگ صفا مروہ کے درمیان میلین اخضرین کے اندر دوڑ لگا رہے تھے، اللہ میں دوڑ نہیں سکتا تھا، اللہ میں نے گھسٹتے گھسٹتے سعی بھی کر لی۔ اللہ پھر آپ نے وہ منظر دیکھا، لوگ مینا کے میدان میں پہنچے، میں گھسٹ گھسٹ کر مینا کے میدان میں پہنچا، پھر عرفات کے میدان میں پہنچا، اللہ وہاں سے گھسٹتے ہوئے مزدلفہ کے میدان میں پہنچا، اللہ میں نے کھلے آسمان تلے رات گزار لی، اللہ شیطان کو کنکریاں مار کر نفرت کا اظہار کر دیا۔ اللہ اب قربانی کا وقت قریب آ چکا ہے، اللہ کوئی اونٹ کو نہر کرے گا، اللہ کوئی بکرے کی قربانی کرے گا، اللہ تو جانتا ہے میرے پاس احرام کی چادروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ میرے پاس کوئی جانور بھی نہیں ہے جس کی قربانی کر سکوں، اللہ تو آج میری جان کو قربانی کے طور پہ قبول فرما لے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نوجوان نے جو ہی یہ دعا مانگی کہ اللہ میری جان کو قربانی کے طور پہ قبول فرما لے تو پورے مجمع کی چیخیں نکل گئی، لوگوں نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس نوجوان نے ایک چیخ ماری، زمین پہ گر پڑا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں جب میں اس نوجوان کے پاس دوڑتا ہوا پہنچا تو اس نوجوان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ایسے بھی لوگ تھے جو گھسڑتے ہوئے بیت اللہ تک پہنچے، کیوں؟ ان کے اندر اللہ رب العزت نے حج کا شوق رکھ دیا تھا۔ یہ جو لوگ بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ حج پہ تو صرف امیر جاتے ہیں، حج پہ مالدار جاتے ہیں، اگر زندگیوں کو دیکھا جائے تو امیر حج پہ جانے والے تھوڑے ہوتے ہیں، غربا جانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ مال پیسے کو نہیں دیکھتا، اللہ بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ جب بندے کی نیت ہوتی ہے تو اللہ حج کے لیے بندے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہمارے اکابرین مشائخ علماء کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو وہ ان ایام کے اندر شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر جہاں وہ دوسری دعائیں مانگتے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں حج کی دعا بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ
ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما، اللہ ہمیں حج کا عاشقانہ سفر نصیب فرما، اللہ عشق و مستی کا یہ سفر نصیب فرما۔ بار بار دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں حج کی سعادت نصیب فرما دیتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ ہمیں حج کا سفر نصیب فرما۔ امیروں کے پاس مال ہوگا، امیروں کے پاس دولت ہوگی، امیروں کے پاس کرنسی ہوگی، لیکن غریبوں کو اللہ نے دعا کا گر عطا فرمایا ہے۔ اگر یہ اس دعا والے گر کو استعمال کریں گے، اللہ کسی کو بھی محروم نہیں فرمائیں گے۔ بندہ بار بار جب اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ بندے کو ایک مرتبہ نہیں، اللہ بار بار حج عمرے کی سعادت نصیب فرما دیتی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، درج کتب کے طلباء نے بارہا ان کا نام پڑھا ہوگا۔ 107 ہجری کے اندر ان کی ولادت ہوئی اور 198 ہجری کے اندر انتقال ہو جاتا ہے۔ 91 سال کی سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے عمر پائی۔ انہوں نے 91 سال کی عمر میں 80 مرتبہ بیت اللہ کا حج کیا ہے۔ زندگی کا سب سے پہلا حج 11 سال کی عمر میں کیا ہے۔ میں طلباء سے درخواست کروں گا کہ طلباء بھی ان ایام کے اندر نمازوں کے بعد اللہ سے یہ دعا کیا کریں، اللہ اگر سفیان بن عیینہ 11 سال کی عمر میں حج کر سکتے ہیں، اللہ تو ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرما، اللہ تو ہمیں بھی عمرے کی سعادت نصیب فرما، اللہ تو ہمیں بار بار مکہ اور مدینہ کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں 11 سال کی عمر میں حج کرنے کے لیے بیت اللہ کے پاس پہنچا تو میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی، اے اللہ میرے اس مرتبہ آنے کو زندگی کا آخری حج نہ بنانا، اللہ یہ زندگی کا آخری سفر نہیں ہونا چاہیے، اللہ اگر زندگی اور باقی ہے تو بار بار حج کی سعادت نصیب فرما۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دعا مانگ کے چلا جاتا ہوں، اللہ پھر حج کی سعادت نصیب فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی زندگی کا جو آخری سال تھا حج کی سعادت حاصل کی تو انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب میں وہی دعا مانگنے لگا جو ہر سال حج کے موقع پہ عرفات کے میدان میں کیا کرتا تھا تو مجھے اس سال شرم آ گئی کہ اس مرتبہ یہ دعا نہیں مانگتا۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو یہ بات بتلائی تو شاگرد بات کے اندر لکھتے ہیں کہ جس سال استاد محترم نے دعا نہیں مانگی اسی سال سفیان بن عیینہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ 80 سال تک حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی، اور لوگ بڑا اس کا چرچا کرتے ہیں کہ جس کی تم تقلید کرتے ہو، جن کے پیچھے تم چلتے ہو، تمہارے امام نے تو کبھی عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی، جس نے عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی اسے عید کی نماز کا طریقہ کیسے آئے گا؟ میں مان لیتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عید کی نماز نہیں پڑھی، اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ امام صاحب کو بچپن سے حج بیت اللہ کا شوق تھا، بچپن ہی سے حج کا سفر کرنے کے لیے جاتے تھے، اور آپ حضرات طلباء اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو بندہ حج کے سفر پہ جاتا ہے تو اس پہ عید الاضحیٰ کی نماز واجب نہیں ہوتی، جب نماز واجب ہی نہیں تھی تو انہوں نے عید الاضحیٰ کی نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو گئے کہ اکابرین کے اندر یہ حج کا شوق تھا، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر حج کا یہ شوق پیدا کریں۔ ایک جوڑا کسی اللہ والے کے پاس گیا، انہیں حج کرنے کا بڑا شوق تھا لیکن گھر کے اندر غربت تھی، تنگ دستی تھی۔ انہوں نے اللہ والے کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہم پوری زندگی حج عمرہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں، دعا کر دیں تو ہمیں قوی امید ہے کہ اس وظیفے اور دعا کی برکت سے اللہ حج عمرے کی سعادت نصیب فرما دیں گے۔ اللہ والے نے فرمایا کہ آخری رکعت کے اندر درود شریف کے بعد مسنون دعاؤں کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ حج عمرے کی سعادت نصیب فرما دیں گے۔ چونکہ اس آیت مبارکہ کے ٹکڑے کے اندر حج کا ذکر ہے
تو وہ جوڑا واپس چلا گیا، چند مہینوں تک اس کے اوپر عمل کیا، اللہ رب العزت نے دعا کو مانگنے کو اتنا قبول فرمایا کہ چند مہینوں کے بعد اللہ نے عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرما دی۔ حج عمرے کی سعادت اکٹھے کیسے نصیب فرمائی؟ ہمارے جو ملک پاکستان سے لوگ حج کے سفر پہ جاتے ہیں تو وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج تمتع اسے کہتے ہیں کہ بندہ جب یہاں سے جاتا ہے تو میقات پر پہنچنے سے پہلے وہ احرام باندھتا ہے، عمرے کی نیت کر لیتا ہے، عمرہ کر کے جب وہاں سے فارغ ہوتا ہے تو پھر جب حج کے ایام قریب آتے ہیں حج کا احرام باندھ لیتا ہے، تو اللہ نے ایک ہی سفر کے اندر اس جوڑے کو حج کی سعادت بھی نصیب فرما دی اور عمرے کی سعادت بھی نصیب فرما دی۔ ہم بھی نمازوں کے اندر اسی دعا کو بار بار پڑھیں، اللہ سے مانگے، اللہ انشاءاللہ یہ سفر بار بار نصیب فرمائیں گے۔ غریبوں کے لیے اللہ رب العزت نے آسانی فرمائی ہے۔ لوگ مال پیسہ خرچ کر کے بیت اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جب لوگ حج کے سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، اعزہ اقربا دوست احباب جب انہیں چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ جاتے ہیں تو ہر بندے کا دل اس وقت روتا ہے، کاش میرا بھی نام آ جاتا، میں بھی احرام کی چادریں باندھ کر لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آج بیت اللہ کی طرف حج کے سفر پہ چلا جاتا۔ اس وقت بندے کا دل اندر ہی اندر رو رہا ہوتا ہے، وہ اندر ہی اندر اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی باری تو آ گئی، اللہ میری باری کب آئے گی؟ اللہ یہ تو جا رہا ہے، اللہ میرا دن کب آئے گا؟ اللہ جب میں بھی احرام کی چادریں باندھ کر لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے تیرے گھر کی طرف روانہ ہوں گا، اللہ مجھے بھی حج کی سعادت نصیب فرما۔ بندہ ایئرپورٹ پہ بھی رو رہا ہوتا ہے، جب انہیں چھوڑ کے آ جاتا ہے تب بھی بندہ رو رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اعزہ اقربا سے اگر موبائل کے اوپر بات چیت ہوتی ہے تب بھی وہ ان سے بات چیت کرتے ہوئے رو پڑتا ہے اور ان سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی حج کا یہ عاشقانہ سفر مجھے بھی نصیب فرما دے۔ ہر بندے کا من کرتا ہے کہ میں بھی حج پہ جاؤں۔ غریبوں کے لیے اللہ نے آسانی کیسے فرمائی، غریبوں کا حج کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال بتلائے ہیں، اگر ہم ان چند اعمال کا اہتمام کریں گے اللہ ہمیں اپنے شہر کے اندر، اپنے علاقے کے اندر حج کا ثواب اجر عطا فرما دیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے، اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جائے، حتیٰ کہ جب اشراق کا وقت ہو تو یہ اشراق کے 2 نفل ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہم اشراق کے نفل ادا کریں، نفل ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں، اللہ تو نے حج عمرے کا ثواب تو دے دیا، اللہ اب ان کھلی آنکھوں کے ساتھ وہ مکہ بھی دکھا دے، اللہ ان آنکھوں کے ساتھ وہ بیت اللہ بھی دکھا دے، اللہ ان آنکھوں کے ساتھ اپنے محبوب کا شہر مدینہ بھی دکھا دے، اللہ جہاں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اللہ اس کے صدقے مانگی ہوئی دعا کو قبول کر کے حج کی سعادت بھی عطا فرما دیں گے۔ اور دوسرا عمل حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ ہے اپنی نیت کو درست کرنا، حج کے بارے میں صحیح نیت رکھنا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اگر اس نیکی کو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مکمل اجر عطا فرما دیتے ہیں، اگر وہ نیکی کو نہ کر سکے اللہ تب بھی بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جب ہم روزانہ حج کی نیت کریں گے، عمرے کی نیت کریں گے، حج عمرہ نہ بھی کر سکیں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب مکمل عطا فرما دیں گے۔ اور بعض روایات کے اندر آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے نام اعمال تقسیم فرمائیں گے۔ ایک بندے کے ہاتھ میں نام اعمال آئے گا تو اسے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ، نام اعمال کو پڑھ۔ جب وہ نام اعمال کو کھول کے پڑھے گا تو اس نام اعمال کے اندر درجنوں حج کا ثواب لکھا ہوگا، سینکڑوں عمرے کا ثواب لکھا ہوگا۔ بندہ عرض کرے گا، اللہ میں نے تو ایک بھی حج نہیں کیا، اللہ میں نے تو ایک بھی عمرہ نہیں کیا، یہ چند عمرے کیے تھے، یہاں تو سینکڑوں درجنوں حج عمرے کا ثواب لکھا ہوا ہے۔
اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے تیرے پاس اسباب وسائل کی کمی تھی لیکن تیرا دل بڑا کرتا تھا مال پیسہ آ جائے تو میں بھی حج عمرے کے سفر پہ جاؤں گا۔ جتنی مرتبہ تو نیت کیا کرتا تھا اس نیت کی وجہ سے نامہ اعمال کے اندر حج عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا تھا۔ تو ہم اپنی نیتوں کو درست کریں کہ اللہ حج کرنے کا ارادہ ہے، حج کی سعادت نصیب فرما، اللہ حج کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور تیسرا عمل حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو حج کا احرام باندھنے والے کی طرح اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اگرچہ مسجد کے اندر مسجد کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، لیکن اگر کوئی بندہ محلے کے اندر رہنے والا اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالی حاجیوں والا ثواب اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر یہ 5 مرتبہ مسجد کی طرف چل کے آتا ہے روزانہ حجاج کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے والدین کی طرف محبت عقیدت پیار کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ گھروں کے اندر ماں باپ ہوتے ہیں، محبت عقیدت اور پیار کی نگاہ سے ان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور 5واں عمل حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ ہے رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنا۔ میں تمام حضرات سے درخواست کروں گا جو بڑے حضرات ہیں وہ آج ہی سے عمرے کے لیے پیسے جوڑنا شروع کر دیں، عمرے کے لیے کوئی کمیٹی ڈالیں، اللہ میں رمضان کے اندر عمرے کے سفر پہ جاؤں گا تاکہ اللہ تعالیٰ اس عمرے کی بدولت مجھے حج کا ثواب عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور صحابیہ حضرت معقل رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بوڑھی ہو چکی ہوں، بیمار بھی ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں تاکہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے حج کا ثواب عطا فرما دے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے اندر عمرہ ادا کرو، رمضان کے اندر عمرے کی وجہ سے اللہ حج کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ میری بیوی نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں تاکہ اس عمل کو کر کے آپ کے ساتھ حج کا ثواب ہمیں مل جائے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی معیت کے اندر حج کیا جاتا ہے تو اس پر اللہ جو حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی اور عمل کے اوپر ہمیں وہ ثواب عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے اندر عمرہ ادا کرنا یہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ تو ہم رمضان المبارک کی ترتیب بنائیں کہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ کریں گے، جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت بندہ اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے، لیکن جب تک اپنے علاقے کے اندر ہے اپنے گھروں کے اندر تو جو چند اعمال نبی علیہ السلام نے بتلائے ان کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔